اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا مختصر ولاگ ہوگا۔ 2 دن ناگا اس لیے ہوا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ولاگ کر رہا ہوں کہ کچھ خاص خبریں آ گئی تھیں، وہ آپ لوگوں تک پہنچانی ضروری تھی، تو اس لیے میں بیماری کی حالت میں بھی ولاگ کر رہا ہوں۔ اور آپ سے صرف مجھے ایک چیز کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی پاکستان کا میں ہی ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، میں عارف نظامی صاحب کی نگرانی میں۔ وہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا، باذوق لوگ تھے، انتظار کرتے تھے اتوار کا۔ اتوار کو وہ اسپیشل اخبار خریدتے تھے اور کچھ گھروں میں لوگوں نے لگائی ہوئی ہوتی تھی۔ اس وقت تقریباً میرے خیال 25 پیسے کی اخبار مل جاتی تھی، تو 1 روپے کی 4 اخباریں مل جاتی تھیں، اور سچی اور کھری خبریں دینے میں نوائے وقت مشہور تھا، جو بعد میں بند ہی ہو گیا ہے۔ کیوں بند ہوا ہے؟ کہ یہاں پہ حق سچ بولنے والوں کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اس کو نہیں چلنے دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم لوگوں نے یہ ملک بنایا ہوا ہے، اس میں حصہ لیا ہوا ہے، ہم نے بنتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہوا ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو باقی دیکھیں یہ کس طریقے سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ آج میں سب سے پہلے تو بات کروں گا، دیکھیں کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ تو اس میں اگر اتنی سی خبر ہوگی تو اتنی بتائی جائے گی، اس کو اتنا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی مرچ مسالہ لگایا جائے گا۔ گلا نہیں اجازت دے رہا ہے، لیکن مختصر سا بس خاص باتیں بتاؤں گا، بڑی خاص خبریں آئی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس جھوٹ کو میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ جج کی بیوی نے ٹی وی پہ آ کے خان صاحب کی حمایت میں بیان دے دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک 2 نمبر صحافی، اس کا نام ہے ناصر ہلالی۔ ناصر ہلالی صاحب نے یہ خبر دی تھی، اور جھوٹی خبر دی تھی، گارنٹی کے ساتھ جھوٹی خبر دی تھی۔ تو نئے آنے والوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ نئے آنے والے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں بھی لازمی شرکت کیا کریں، ویڈیو سکپ نہ کیا کریں، ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، اور گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ تو اب ایک اس پہ بات ہوگی کہ وہ جج کی بیوی نے آ کے ٹی وی میں عمران خان کی حمایت میں بیان دے دیا۔ کون سے جج کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمایوں دلاور صاحب، جنہوں نے خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ بہت دلیر جج ہے جی، اور چوٹی کا انٹرنیشنل لیول کا جج ہے۔ اس کو دیکھیں، انٹرنیشنل لیول پہ انگلینڈ بلایا گیا ایک سیمینار میں شرکت کے لیے، تو یوتھیوں نے پیچھے کیا مشہور کر دیا کہ بھائی جج ہی بھاگ گیا ہے۔ اچھا، مجھے بھی خبر ملی تھی کہ جج صاحب کو دھمکیاں دی گئی، تو اس لیے وہ ملک سے باہر چلے گئے، لیکن جب میں نے تحقیق کی، اپنے ذرائع استعمال کیے، تو اس میں پتہ چلا کہ وہ ایک سیمینار میں شرکت کے لیے گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے شرکت کرنی ہے، اور کچھ کورس ہیں، 2-3 دن کا کورس ہے، اس میں انہوں نے شرکت کرنی ہے، کورس کرنا ہے۔
تو اس لیے گئے ہیں 14 اگست کو، 13 اگست کو ان کا ختم ہو جائے گا یہ کورس، 14 اگست کو ان کی واپسی ہو جائے گی۔ تو باقی میں ایک اپیل کروں گا اپنے سرکاری اداروں سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے، وہاں ایک یوتھیا ہے وہ اس عظیم جج کی غلیظ طریقے سے گالی گلوچ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی بہن ہے اس کے ساتھ جو کہ اس کی دلالی بھی کرتی ہے، اور وہ خود ایک یقین جانیے وہ لڑکا سا ہے، ینگ سا ہے، لیکن وہ اس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ وہ جانور ہے، جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس میں انسانیت نام کی چیز ہے ہی نہیں، نہ پیار محبت، نہ اخلاق، نہ بات کرنا اخلاق، نہ بڑے چھوٹے کا لحاظ۔ وہ پتہ نہیں کیا اس کے ماں باپ نے کیا تربیت کیا، نکالا اور پھینک دیا، میرا خیال ہے یہی لگتا ہے۔ اگر تربیت دونوں بہن بھائیوں کی ہوتی نا تو آج وہ اس لائن پہ نہ چل رہے ہوتے۔ یقین جانیے ایسی گلیز گالیاں دونوں بہن بھائی دیتے ہیں نا کہ بندے کا سر شرم سے ہی جھک جاتا ہے، اور مار بھی بڑی مرتبہ پڑ چکی ہے، اندر بھی رہ چکا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں نا وہ اتنی طاقتور ہے نا، اتنا پاورفل ہے، جن ایجنسیوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں دونوں بہن بھائی، وہ اتنی پاورفل ایجنسیاں کہ وہ فوراً اس کو چھڑا لیتی ہیں، پیسہ لگاتی ہیں کھلا، ایک سے ایک وکیل کھڑا کرتی ہیں، وہ اس کو باہر رہا کرا لیتے ہیں۔ اور پھر انگلینڈ جیسے ملک میں تو گالی گلوچ معمولی سمجھی جاتی ہے، وہاں پہ اتنا بڑا کیس نہیں اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم عزت دار ممالک میں شامل ہیں، ہم اس کو بڑی توہین سمجھتے ہیں اس جج کی۔ تو اس نے آج بھی کوشش کی، ایک یونیورسٹی کے اندر ان کا سیمینار تھا، اس میں اس نے یونیورسٹی کے اندر جانے کی کوشش کی، وہاں کے پرنسپل نے، گورا تھا، انگریز تھا وہ، وہاں کے اس پرنسپل نے آ کے نا ان کا کیمرہ موبائل لے کے نا، جس سے اس کی بہن ویڈیو بنا رہی تھی، وہ موبائل لے کے اس نے زور سے زمین پہ مارا اور توڑ دیا، اور اس کے بعد اس نے اچھی خاصی پھینٹی لگائی، لیکن یہ ایسا ذلیل غلیظ قسم کا انسان ہے نا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، نہ کوئی اثر ہوا ہے۔ پھر آج پہنچ گیا، اور آج اس کی بہن پورا دن کھڑی رہی، تو جب وہ گزرا وہاں سے گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگی ہے وہ گالی گلوچ کرنے کے لیے، لیکن گاڑی نکل گئی۔ اللہ نے آج بھی اس کا منہ کالا کیا ہے، آگے بھی اللہ ایسے ایماندار ججوں کی غیب سے مدد کرے گا انشاءاللہ۔ بڑا چوٹی کے لیول کا جج ہے جی یہ، ہمایوں دلاور نام ہے اس کا، ینگ جج ہے اور بہت چوٹی کا جج ہے۔ تو ایسے ججوں کو، ایماندار ججوں کو آگے آنا چاہیے، تبھی یہ ملک جا کے ترقی کرے گا، جو امیر غریب سب کو برابر سمجھیں۔ یعنی کہ اچھا خان صاحب دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی یہ جیل میں سسرال گئے ہوئے ہیں، نواز شریف سسرال گیا ہوا ہے، جو اے سی بھی حالانکہ اس نے اے سی نہیں مانگا تھا، اے سی بھی مانگ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے جی میں فرش پہ نہیں سوؤں گا، باقی قیدی بھی تو سوتے ہیں، اس کو کیا تکلیف ہے، کیوں نہیں سو رہا ہے؟ اور توبہ استغفار، توبہ استغفار، اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہی ہوتا ہے، غرور ایسا خان صاحب کو اس کی آ لگی ہے نا، اور ایسا غرور اس کا ٹوٹا ہے نا کہ آج وہ یقین جانیے کہ دن تو اس کا گزر جاتا ہے، رات کو جب اس کو کوکین کی طلب ہوتی ہے نا تو اس کی چیخیں پورا اٹک جیل سنتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو یہاں پہ نہیں رکھا گیا تھا کہ رات کو اس نے رفع ڈالنا ہی ڈالنا ہوتا ہے۔ جب نشہ مجبور کرتا ہے نا انسان کو تو وہ پھر بے بس ہو جاتا ہے، وہ پھر چیخیں بھی مارتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر وہ پاؤں بھی پکڑتا ہے، پھر معافیاں بھی مانگتا ہے، سب ہر کام کرتا ہے وہ۔ تو یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، اب اس کے نجات کوئی نہیں ہے۔ اگر بندیال کوشش بھی کرے گا نا تو نہیں باہر نکال سکتا۔ اگر اس کیس میں نکالے گا نا، ساتھ ہی دوسرا کیس تیار ہے فارن فنڈنگ کا، اس کے بعد پھر پھر تیسرا کیس تیار ہے، اس کی بیٹی جو ٹیریان کو اپنی بیٹی تسلیم نہیں کرتا، وہ اس کا ڈی این اے میچ کر کے آیا ہوا ہے، وہ کیس بھی تیار ہے، اس میں کاغذات میں اس کو بھی شو نہیں کیا ہوا ہے، وہ بھی تیار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، جو کرپشن کی ہوئی ہے، جو چوریاں کی ہوئی ہیں، وہ بھی سارے کے سارے کیس 100 تقریباً 200 سے پلس کیس ہیں اس کے۔ تو اب اعتزاز احسن کل کتے کی طرح بھونک رہا تھا
کہ بھائی 200 کیس ہے تو کیسے وہ پیش ہوتا ہے؟ بھائی 1 سال کے ٹائم تھوڑا ہے، 1 سال پورا انتظار ہوا ہے، 1 سال میں 1 دن پیش ہوا ہے، وہ بھی اس دن پیش ہوا ہے کہ جس دن جج صاحب نے کہا کہ اگر آج نہیں آیا تو میں پردہ جرم عائد کر دوں گا۔ وہ پھر ڈر کے مارے آیا ہے، بھاگتا ہوا آیا ہے وکیلوں کے ساتھ، تو اسی دن جج صاحب نے پھر پردہ جرم عائد ان کے سامنے کی، باہر نکل کے مکر گئے کہ نہیں جی ہمیں تو ہم نے تو پردہ جرم عائد ہی نہیں کیا، ہم نے بائیکاٹ کر دیے تھے۔ یہ تو حال ہے ان کا۔ بھائی چوری نہیں کی تو ڈر کیسا؟ کیوں ڈرتے ہو؟ یہ خان صاحب بھی کہتے تھے نا کیوں تمہارے باپ کا مال تھا، تو اب عوام بھی پوچھتی ہے نا کیوں خان صاحب بھی آپ کے باپ کا مال تھا۔ اچھا ایک اور کیس بھی نکل آیا ہے کہ وہ جب وہ یہ لاہور میں بنایا نا انہوں نے گردوارہ سکھوں کا، 40 کنال پہ تھا، اس کو بڑھا کے گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ لگا کے 400 کنال پہ مشتمل کر دیا۔ ایک دن سکھوں کو، اس دن ایک دن سکھوں کا ہوتا ہے اور باقی 8 دن میں 7 دن جو ہے نا اس کو 7 دنوں میں ایک دن سکھوں کا ہوتا ہے، 6 دن اس کو قادیانی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ساتھ ہی اس طرف انڈیا کی طرف قادیان لگتا ہے، وہاں پہ ٹوٹل قادیانی، وہاں سے وہ لاہور آتے ہیں، لاہور سے واپس وہ ادھر جاتے ہیں۔ یہ اصل سہولت دی گئی تھی قادیانیوں کو سکھوں کے نام پہ، سکھوں کو خالی فرنٹ پہ رکھا گیا تھا، ان کو خوش کیا گیا تھا۔ وہ ایسی معصوم سی قوم ہے، وہ بیچارے جھانسے میں آ گئے تو انہوں نے ایک سونے کا لوٹا بھی دے دیا، خان صاحب کو تحفہ دیا، اور اس تحفے کا خان صاحب نے کیا کیا کہ یہاں پہ سراپا بازار بھیجا، سیم اسی کی شکل کا ایک لوٹا خریدا، سلور کا پیتل کا خریدا، اور اس پہ سونے کا پانی چڑھا کے اس کو جا کے توشہ خانے میں رکھ دیا، اور اصل لوٹا تک نہیں چھوڑا، اڑپ کر گیا۔ وہ بھی اب کیس کھل گیا ہے، درج ہو گیا کیس۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں جیسا یہ خود عمران خان بدتمیز ہے، ایسے ہی اس کے وکیل بھی بدتمیز، اور ایسے ہی اس کے ورکر بھی بدتمیز۔ انہوں نے ایک غلیظ نسل تیار کر دیا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ دجال اصغر ہے، جو بڑے دجال سے پہلے جو 7 دجال آئیں گے نا، یہ ان میں سے پہلا یہ ہے، 6 ابھی مزید آئیں گے۔ یہ اس کو عام بندہ نہ سمجھیں، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ اچھے اچھے بندوں کو اس نے پھیر کے گھما کے رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ باجوہ جیسا جرنیل بھی جو ہے نا اس میں باتوں میں ہی آ کے اس نے وہ کور کر لیا تھا نا اس کو۔ اور یہ یوتھ یہ کیا چیز ہے، ان کو تو اس نے ایسے مٹھی میں کیا ہوا ہے نا کہ، اور بار بار توہین کرتا ہے، صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے، ہر بندے کی توہین کرتا ہے۔ اور یوتھ یہ کہتے ہیں نہیں جی زبان پھسل گئی، یہ کون سی زبان ہے جو ایک 75 سال کے بزرگ کی ہمیشہ ہی پھسل جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جناب کہ کس طریقے سے اب آپ آ جائیں جناب کہ جج کی بیوی کو بدنام کرنے، مایوں دلاور صاحب کی بیوی کو بدنام کرنے کے لیے کبھی زندگی میں وہ ٹی وی پہ نہیں آئی ہے۔ ایک باپردہ خاتون جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، پنکی پیرنی کو تو یہ پردہ کراتے، جو کلب ڈانسر تھی، پہلے کلبوں میں ڈانس کرتی تھی، اس کو تو یہ پردہ کراتے ہیں کہ یہ پیرنی ہے۔ پیرنی نہیں، جادوگر نہیں ہے، وہ جادو کرتی ہے، پیرنی شیرنی کوئی نہیں ہے۔ پیرنیاں ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ عدت میں نکاح کر لیں اور پوتے پوتیوں کو چھوڑ کے اپنے یار کے ساتھ دم کرانے آئے تو اس کے ساتھ ہی بھاگ جائے۔ یہ کام پیروں کا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی اور ہوتے ہیں بندے۔ تو یہ پیرنی شیرنی نہیں ہے۔ تو اس جج کی بیوی کو، ہمایوں دلاور کی بیوی کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، یہ ظفر العلی جو ہے نا، ظفر العلی جو ہے نا، یہ 1 نمبر کا جھوٹا اور لفافہ خور صحافت کے نام پہ یہ عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ اس وقت کون کون سے عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں،
اس میں یہ ارشاد ہے، تو ایک ہے وہ کیا نام ہے، بڑا چوٹی کا وہ ہے کیا، اچھا چلیں، وہ یہ اس نے ظفر العالی نے خبر دی جناب کہ جج کی بیوی نے، اچھا وہ ویڈیو جو یہ شو کر رہے ہیں نا، وہ 2 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے، اور وہ ویڈیو اس جج کی بیوی کی نہیں ہے۔ اس میں وہ ایک یوتھن ہے جو کہ عمران کی حمایت میں بیان دے رہی ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا جج صاحب کے ساتھ۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، الفن کہتا ہوں کہ جھوٹے پہ لعنت، وہ جج کی بیوی نہیں ہے۔ سراسر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یوتھیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جج کے ساتھ۔ وہ ایک یوتھن ہے، اس نے ویڈیو چڑھائی تھی، تو وہ ویڈیو کو ظفر العالی نے حلال پیسے کرنے کے لیے جو ڈالر وصول کیے تھے عالمی طاقتوں سے، اس طرح کیا ہے۔ اور اب جو وکیل تھا نا اس میں، یہ نعیم حیدر بنجوتا تھا، اب نام بھی ایسے ایسے نکل آئے ہوئے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے قوم ہے کوئی بنجوتا، تو یہ اتنا غلیظ گندی زبان استعمال کرنے والا وکیل ہے نا کہ کسی کی عزت اس نے چھوڑی ہی نہیں ہے، ہر ایک کی پگڑیاں اچھالنا اس نے اپنی، اس کے تمام وکیلوں نے خواجہ حارث سمیت اپنی وہ سمجھ لی ہوئی ہے کہ ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے یوٹیوب پہ جج صاحب کے نام کا ایک فیک اکاؤنٹ بنا کے فیک پوسٹیں بنائی، وہ ایف آئی اے نے پکڑ لیا، اور اسی میں یہ اریسٹ ہوا ہے آج۔ تو اب غنڈہ گردی دیکھیں اس کے چمچوں کی، وکیلوں کی۔ میں نے کیا کہا تھا اس سے پہلے کا میرا بھی لاگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اب عالمی طاقتوں نے $1 ارب جاری کیا کہ وکیلوں کو خریدو، ججوں کو تو ہم خرید چکے ہیں، اب وکیلوں کو خریدو۔ اب وکیلوں کو وہ خرید رہے ہیں 1 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ تک، 100 کروڑ تک آفر لگ رہی ہے۔ تو یہ جو ملک کے وفادار ہیں نا، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، وہ نہیں بکیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ملک کے غدار ہیں نا، یہی بکیں گے جن کا ایمان ہی پیسہ ہے، جو عوام کو بھی لوٹتے ہیں، ملک کو بھی لوٹ رہے ہیں، وہی بکیں گے۔ تو اس کو نعیم حیدر بنجوسا کو ایف آئی اے نے اریسٹ کر لیا اسی کیس میں کہ اس نے جعلی پوسٹیں لگائی تھی، اور اسی کو عدالت میں جا کے شور بھی ڈالا تھا کہ یہ جج صاحب نے لگائی ہیں۔ حالانکہ پیج ان کا ہی تھا، جج صاحب کا ہی تھا، لیکن پوسٹیں ان کی نہیں تھی۔ آج کل تو ایسے جدید ٹیکنالوجی آ گئی کہ 1 سیکنڈ میں پکڑ لیتے ہیں ایف آئی اے والے، انہوں نے پکڑ لیا۔ اس کا لنک ہی موجود نہیں تھا وہاں پہ، ان کے ساتھ تھا ہی نہیں اس پیج پہ، یہ بعد میں دوسرے لوگوں کے پیج پہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا نظر آ رہا تھا، جج صاحب کے پیج پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیونکہ انہوں نے ڈاؤن لوڈ جو نہیں کیا تھا۔ تو اپ لوڈ کریں یا ڈاؤن لوڈ کریں نا، تو اپ لوڈ اگر انہوں نے کیا ہوتا تو فوراً وہ آ جاتا ہے، انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا، کسی اور نے کیا ہوا تھا تو وہ نہیں آیا۔ تو اب دیکھیں یہ کس طریقے سے ججوں کو بدنام کر رہے ہیں، ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں، اور خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بندیال جیسا بندے کو انہوں نے خریدا ہوا ہے، اس کے 2 ساتھ دوسرے لوگوں کو خریدا ہوا ہے، اور اب وہ بھی ان کی ہیلپ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اب اس کے بھی کچھ دن رہ گئے ہیں۔ اس نے بھی آخر اپنے فیملی کو بھی بچانا ہے، کیونکہ اس کی فیملی 9 مئی کے واقعات میں پوری طرح ملوث تھی، اس کی ساس ملوث تھی، اس کا سالہ ملوث تھا بندیال کا، اور لاہور کا جو کور کمانڈر تھا وہ بندیال کا کیا نام ہے وہ تھا، بینوئی۔ تو یہ سلسلے اندر سے چل رہے تھے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ اس طریقے سے کہ یہ پہلے پیش ہی نہیں ہوئے 1 سال تک، اس کے بعد جب پیش ہوئے تو 1 دن کے لیے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں جا کے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ ظاہر کر دی کہ سیشن کورٹ کو روکا جائے، اس جج سے کیس کسی اور کو ٹرانسفر کیا جائے، کیونکہ یہ بک نہیں رہا ہے، یہ پیسے نہیں لے رہا ہے، یہ ہمارا کیس لٹکا نہیں رہا ہے۔ وہ دیکھیں
10 سال پہلے کرپشن کی تھی جو کے پی کے میں، ابھی تک ان کیسوں پہ سٹے لگا ہوا ہے. یہ بندیال نے لگایا ہوا ہے نوٹ لے کے. جو نوٹ لیتے ہیں نا جج، وہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو عدلیہ میں، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ ایماندار جج جو ہوتا ہے نا، یا ایماندار آدمی، اس کو پاکستان میں غدار بنا دیا جاتا ہے، جھوٹا بنا دیا جاتا ہے. اس کی فیملی کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس کی فیملی کو کسی اور یوتھنی کو اس کی بیوی بنا کے ٹی وی پہ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جج صاحب کی بیوی ہے اور یہ خان صاحب کی حمایت کر رہی ہے. یہ تو حال ہے ان کا. فراڈ میں ان کا میڈیا نمبر 1 میں ہے، یہ ماننی پڑے گی. بھائی ان کے ایسے ایسے فراڈ کے میں بھی کانوں کو ہاتھ لگانے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ اس حد تک غلیظ انسان میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا تھا کہ جو اس حد تک گر سکتا ہے. لیکن یہ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہوا کہ دجال جب آئیں گے نا تو دجال کے پاس طاقت بے حساب ہوگی، لوگوں کو قائل کرنے کا ہنر آئے گا، وہ سب کچھ وہ تو ہے اس کے پاس بھی. تو باقی جو ہے نا یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. اور اب اس کی سیاست کا کباڑا ہی سمجھے. اب گیا یہ پوری زندگی کے لیے. اب بھول جائیں یوتھ کے کہ یہ دوبارہ کبھی آئے گا. باقی جو ہے نا عوام پاکستان کی جو ہے نا، جتنی غلیظ اور گھٹیا عوام پاکستان کی ہے نا، شاید ہی پوری دنیا میں کوئی ہو. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی کون سے بندے نے کتنے کام کروائے. کون سے بندے کے دور میں 60 روپے پیٹرول تھا، 65 روپے ہوا تھا تو خان صاحب نے جلسہ کیا تھا کہ بھائی 5 روپے ریٹ کیوں بڑھائے ہیں، ان کو 40 روپے پڑ رہا ہے. اور خود کتنے کا کر دیا تھا، 250 تک لے گئے تھے. اور معاہدہ IMF کے ساتھ جاتے جاتے کر کے گئے کہ 310 تک لے کے جائیں گے. اسی طرح بجلی کے ریٹ بڑھائیں گے، گیس کے ریٹ. یہ جو عوام اب بھگت رہی ہے نا، یہ نواز شریف کو، شہباز شریف کو گالیاں دے رہی ہے. یہ شہباز شریف کا کیا دھرا نہیں ہے، یہ عمران نیازی کا کیا دھرا ہے، جس نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا اور اپنا اسٹیٹ بینک اٹھا کے IMF کے حوالے کر دیا، کشمیر مودی کے حوالے کر دیا. وہ مردود جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، وہ نسرین، اس کو یہودیوں کے حوالے کر دیا، اس کو بھی رہا کروا کے باہر بھجوا دیا تھا. حالانکہ سیشن کورٹ میں بھی اس نے اقرار کر لیا تھا، اقرار جرم کر لیا تھا کہ ہاں جی میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے کی ہے توہین. اس کے بعد اس کو سزائے موت ہوئی تھی سیشن کورٹ سے، پھر ہائی کورٹ سے بھی سزائے موت ہوئی تھی. سپریم کورٹ میں آ کے اس کو بری کروا کے خان صاحب نے بندیال کو نوٹ شوٹ لگا کے تو باہر بھیج دیا راتوں رات. کوئی بندہ نہیں بولا، کوئی یہ جماعت نہیں بولی. حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں نا کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، وہ جماعتیں بھی نہیں بولی. یہ تو ان کا حال ہے. وہ اس کو لے کے راتوں رات ملک سے باہر نکال دیا گیا، جس کے جرم میں اس کو ممتاز قادری کو سزائے موت ہوئی تھی. اس کو شہید کیا گیا اور اس کا نام نواز شریف پہ لگا دیا گیا کہ اس نے شہید کیا. حالانکہ نواز شریف کے تو اگر پاور ہوتی تو وہ اپنے کیس نہ ختم کروا دیتا. وہ کھوسا نے جو ہے نا، وہ جو جج تھا مردود، وہ پتہ نہیں پہلے کیا لگتا ہے، اس کے بعد کھوسا لگتا تھا. یہ ثاقب نثار سے پہلے جو چیف جسٹس تھا نا، یہ اس مردود نے اس کو سزائے موت دی تھی ممتاز قادری کو. تو وہ تو شہید ہے، اس کے دربار پہ آج بھی دیکھیں دنیا خلق خدا آتی ہے. تو ان مردودوں کی قبروں کو دیکھیے گا، کتے بھی پیشاب کرنے نہیں آئیں گے. وہ بھی اس قدر اس کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ ان کی قبروں پہ پیشاب کیا جائے. یہ میری بات آج کی نوٹ کر لیں، یہ دیکھ لیجئے گا ان کی قبروں کا بعد میں کیا ہوگا. تو کامران خان نام تھا جی، جو انہوں نے چوٹی کا جو ہے نا، پہلے بڑا ایماندار تھا، لیکن پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا. جب سے وہ اس کو بھی نوٹ لگے ہیں، ڈالر ملے ہیں، یوتھیا بنا ہے، تو اس کے بعد اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ اس میں وہ بات ہی نہیں رہی ہے کہ جھوٹ ہی جھوٹ بس اس کی زبان پہ ہوتا ہے. حد سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے. تو ان کی پوری ساری ٹیم کا یہی حال ہے.
جو انہوں نے اینکر خریدے ہوئے ہیں، صحافی خریدے ہوئے ہیں نا، یہ سب کا یہی حال ہے۔ تو باقی ادھر سے کل جو ہے نا اپیلیں بھی لگ گئی ہیں ادھر سپریم کورٹ میں، اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں اگر انہوں نے اس کو ریلیف دے بھی دیا نا سپریم کورٹ سے بندیال گروپ نے، پھر بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ دوسرے کیس بھی اس کے ریڈی ہیں۔ تو پارٹی کی وہ بھی اس سے جا چکی ہے۔ تو میں ادھر ہی اختتام پذیر کرتا ہوں، کیونکہ میری طبیعت بھی آج ٹھیک نہیں ہے۔ تو کل انشاءاللہ کھل کے بات کروں گا، اور جو عدالتوں کا فیصلہ آئے گا کل اس پہ بات ہوگی پھر۔ تو اب آپ دعا کیجیے گا، دل میں نیک ارادہ رکھ کے جو بھی دعا ہے تو وہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ، ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور اسی طرح جو نئے آئے ہیں ISI سربراہ، ان کو اور سابقہ ISI سربراہ ندیم اجم صاحب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، اور جو نئے آئے ہیں ان کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور پہ بلوچستان میں ہماری تمام ایجنسیوں کو کامیابیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ، FIA کے انچارج میں جتنے بھی افسران اور جوان کام کر رہے ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان سب کی فیملیوں کو اور ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور اے اللہ، چیئرمین نیب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور نیب میں 80% یوتھ کیے ہیں جو عمران خان نے داخل کیے ہوئے ہیں، ان کو ملک کا وفادار بننے میں غیب سے مدد فرما۔ اور اسی طرح اینٹی کرپشن میں جتنے بھی انچارج سمیت جتنے بھی افسران ہیں جوان ہیں، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بچیاں بیمار ہیں گھروں میں، جو بچیاں شادیوں کے قابل ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے والدین کی، ان کا رشتے کروانے میں آسانیاں پیدا فرما، اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ، جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو ان کا اپنے ماں باپ کا وفادار بننے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے راضی ہو جا۔ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما۔ اور یا اللہ، جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں، جو بجلی گیس کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ اور یا اللہ، سی پیک کے تحت جو روس 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس میں تو غیب سے مدد فرما۔ اور چائنا جو 24,000 کارخانہ لا رہا ہے سی پیک کے تحت، اس میں چائنا کی بھی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور سی پیک کے تحت جو روڈ بن رہے ہیں اور جو ریل کی پٹریاں بچھائی جا رہی ہیں، ان میں بھی یا اللہ غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ جو گوادر میں بنا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے، بن چکا ہے، اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، یا اللہ اس کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے بچے ان کو اول درجے میں ان کی شہادت قبول فرما، اور ان کو شہید کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، اور ان سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھ جو بارڈروں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔